نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 9۔ اشترو، انہوں نے بیچ ڈالا، بی آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کو، کنہوں نے؟ جو فاسق ہیں، سمانن قلیلاً، تھوڑی سی قیمت پر، فصدو، پھر انہوں نے روکا، سدا یسدو رکنے اور روکنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر انہوں نے روکا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، انہم، بے شک وہ، ساء، کتنا برا ہے، ما کانوا، جو ہیں وہ، یعملون، عمل کرتے، یعنی جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے سب سے برا کام تو وہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بچے جب اس راہ میں چل رہے ہوں، اس میں لگن، انٹرسٹ دکھا رہے ہوں، تو خوش ہوا کرے کہ میرا بچہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ پیرنٹس میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو بچہ، جن کا بچہ زیادہ دین کی طرف ہو جاتا ہے، ان کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ تو دنیا کا کچھ نہیں کر رہا، یہ تو چلو دین کا صرف نماز پڑھ لے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لے، اب یہ تھوڑی ہے ہر وقت اسی میں لگا رہیے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بہت، مطلب جہاں وہ اونچے درجے پر جا رہا ہے وہاں سے کھینچ کر لا رہے ہیں اس کو کہ نہیں تو کیوں جا رہا ہے اونچے درجے پر، تو نیچے جا۔ تو خوش ہوا کریں بلکہ روکا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کسی کو بھی جو بھی پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے راستے ہموار کریں۔ کتنے بڑا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں کہ اتنا بڑا، کیونکہ ماں باپ کے اگر نیچے درجے ہوں گے نا، بچوں کی دعاؤں سے ہی وہ درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ماں باپ اتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو میری اولاد نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں سے، ان کے کام سے، ان کے عمل سے میں یہاں پر آ گیا۔ لا یرقبون، نہیں وہ لحاظ کرتے، من مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الن، کسی رشتہ داری کا، ولا، اور نہ ہی، ذمتن، کسی معاہدے کا، کانٹریکٹ کا، وعدے کا۔ کل بھی آیت یہ والی آیت، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المعتدون، جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فإن تابوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاۃ، اور قائم کرے نماز، وآتوا الزکاۃ، اور وہ دے زکوٰۃ، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، ونفصل، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، آیتی، آیتوں کو، لقوم، اس قوم کے لیے جو یعلمون، علم رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یعنی کوئی اگر برا کام کر رہا ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر کون ہے؟ وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی جو ہجرت نہیں کر کے آئے تھے لیکن اب انہوں نے توبہ کر لی، اب ہجرت کر کے آ گئے، اب وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، اب وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہی بات ہو رہی تھی نا کل ہجرت کی۔ وَإِن نَكَثُوا، اگر وہ توڑ دیں، نَكَثَ، توڑنا، اگر وہ سب توڑ دیں، ایمانہم، اپنی قسمیں، من بعد، بعد، عہدہم، اپنے عہد کر لینے کے، وَطَعَنُوا، اور وہ طعنہ دیں، فی دینکم، تمہارے دین میں، فقاتلوا، تو جنگ کرو، ائمۃ، اماموں سے، ائمہ، امام، کون سے امام؟ الکفری، کفر کے امام، یعنی جو کفر میں آگے بڑھ چڑھ کر رہتے ہیں، انہم، بے شک وہ، لا ایمانا، نہیں ہے کوئی قسمیں، لہم، ان کی، لعلہم، تاکہ وہ، ینتہون، باز آ جائیں، رک جائیں۔ اب یہ کون سے مشرکین ہیں؟ جن سے عہد کیا تھا، کانٹریکٹ کیا تھا، اور انہوں نے اپنے کانٹریکٹ کو توڑ دیا، تو انہی کے بارے میں آ رہا ہے، اگر وہ توڑ دیں تو تم بھی توڑ دو، تمہارے دین کو برا بھلا کہیں تو اب کیا کرو؟ اب ان سے جنگ کرو۔ الا، کیا نہیں، تقاتلون، تم جنگ کرو گے، کوشچن کر رہے ہیں اللہ، کیا نہیں تم سب جنگ کرو گے، قومن، ایسی قوم سے، نقصوا، جنہوں نے توڑ دی، ایمانہم، اپنی قسمیں، وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراجی، نکالنے کا، رسولی، رسولوں کو، وہم، اور وہ، بدؤکم، انہوں نے ابتدا کی تم سے، بدؤ، ابتدا کرنا، شروعات کرنا، اور انہوں نے شروعات کی تم سے، اول مرتن، پہلی مرتبہ۔ لڑائی کی شروعات کس نے کی تھی؟ انہوں نے ہی کی تھی، کیونکہ مدینہ میں بھی جب چلے گئے تھے تو وہ چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ، تو اللہ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان، کہ، تخشوہ، تم ڈرو اس سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، مومن۔ یعنی اللہ کویشچن کر رہے ہیں یہاں پر، پہلے اللہ کویشچن کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آنسر بھی دے رہے ہیں کہ
تم ان سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے کانٹریکٹ توڑا. کانٹریکٹ توڑنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے وہ اعلان جنگ ہی ہوتا ہے. اگر کسی نے کانٹریکٹ توڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے, وہ اعلان جنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہی شروعات کی تھی جتنے بھی مشرکین تھے, کیونکہ مسلمانوں کو تو کیا حکم ملا تھا؟ صبر, بس صبر کرو, اللہ کی خاطر صبر کرو. انہوں نے کیا کرا؟ جب مسلمانوں نے صبر کیا تو ان کو اور بے چینی ہوتی تھی, اچھا یہ ایسے شانت کیسے بیٹھے ہیں, یہ اچھل کیسے نہیں رہے. جیسے آج کے ٹائم پر بھی کیا کس طاق میں رہتے ہیں ہم, مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو جائے بس, اور پھر ہم بتائیں گے مسلمانوں کو, پھر پکڑیں گے مسلمانوں کو. اور اگر مسلمان اس وقت اچھل جاتے تو کیا ہوتا؟ ایک تو مسلمانوں کی بدنامی اس قدر ہوتی کہ دیکھو ان کی تو ہے ہی فطرت ہی ہے. ٹھیک ہے, ان کی فطرت یہی ہے کہ یہ ہر ہنگامہ یہی برپا کرتے ہیں, ہے نا, اگر صبر سے کام نہیں لیتے, اور آگے کے لیے اور پریشانی اور مشکل. صبر صرف اسی کو آئے گا جس میں تقویٰ بھی ہوگا, کیونکہ بہت بڑے علم والے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بے صبر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم صرف اور صرف مجھ سے ڈرو, کیونکہ ڈرنے کا جیسا کہ حق ہے ڈرنے کا, مجھ سے ڈرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے ڈرا جائے. یعنی کیسے ڈرا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے, میں نے یہ کام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈر ہونا چاہیے؟ جیسے سمپل سمجھ لیجئے, جیسے بچے کو اپنے باپ سے ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے نا, ایسا ڈر تو نہیں ہوتا کہ میں جیسے سانپ اور بچھو کی طرح ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرے فادر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, غصہ ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے یہ کمی کر دی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے. اس بات کا ڈر, اللہ کی ناراضگی کا ڈر اپنے اندر رکھو. اور ان سے تو بالکل بھی مت ڈرو, کیونکہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. قاتلوہم, جنگ کرو ان سے, یعذبہم, عذاب دے گا انہیں, مضارع ہے یہ, عذاب دے گا انہیں, اللہ بِأَیْدِکُم, تمہارے ہاتھوں سے, وَیُخْزِیہم, اور وہ رسوا کر دے گا انہیں, یخزیہم, وہ رسوا کر دے گا انہیں, یہ بھی کیا ہے؟ مضارع. وَینصُرکم, اور وہ مدد کرے گا تمہاری, علیہم, ان پر, یعنی ان کے خلاف. وَیشفی, اور وہ شفا دے گا, یہ کیا ہے؟ امر ہے, اور وہ شفا دے گا, صدور نہیں, امر نہیں ہے, یہ بھی مضارع ہے. وہ شفا دے گا صدورا, سینوں کو, قوم المؤمنین, مومن قوم کے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تمہیں جنگ کا حکم آیا ہے, اب تم جنگ کرو, چاہے تمہارے پاس سامان ہو یا نہ ہو, انسان ہو یا نہ ہو, چاہے طاقت تمہاری کمزور ہو, کچھ بھی ہو, اب تم جنگ کرو. کیوں؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دلوں میں شفا دے گا, یعنی تمہارے دلوں میں جو بے چینی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا. کر دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے, کتنی سکون کی نیند دی تھی جنگ بدر میں بھی, کہ مسلمانوں سے ساری ٹینشن, ساری پریشانیاں دور ہو گئی. ورنہ جنگ کے ٹائم پر کوئی سوتا نہیں ہے, 3 4 دن ایسے گزر جاتے ہیں, اگر سو گئے تو کہیں دشمنوں کا اٹیک نہ ہو جائے. وَیُذْہِبْ, اور وہ لے جائے گا, یہ بھی کیا ہے؟ مضارع, اور وہ لے جائے گا, غیظ, غصے کو, قلوبہم, ان کے دلوں کے, وَیَتُوبُ, اور مہربان ہوگا مطلب توبہ قبول کرے گا, اللہ علی من یشاء, جس پر وہ چاہے گا, واللہ, اور اللہ, علیم, خوب جاننے والا, حکیم, حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے غصہ بھی لے جائے گا, یعنی کیونکہ وہ غصے میں ہے بہت زیادہ, تو ان کے دل, ان سے رعب بھی, مطلب ان پر رعب چڑھا دے گا اور ان کے دلوں سے غصہ بھی دور کر دے گا, اور ہم پر وہ مہربان ہو جائے گا, مسلمانوں پر مہربان ہو جائے گا, بیسیکلی اس پر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. ام حسبتم, کیا تم سمجھتے ہو, کیا تم نے گمان کیا ہے, ان کے تترکو, تم چھوڑ دیے جاؤ گے, یہ بھی کیا ہے؟ مضارع, کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, ولما, اور ابھی تک نہیں, یعلم اللہ, جانا اللہ نے, الذین, ان لوگوں کو جنہوں نے, جاہدو, جہاد کیا, منکم, تم میں سے, ولم, اور نہیں, یتخذو, انہوں نے بنایا, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کے سوا, ولا, اور نہ ہی, رسول ہی, اس کے رسول کے, ولا, اور نہ ہی, المؤمنین, مومنوں کے, ولیجتن, ولیج کس سے بنا ہے؟ ولوج سے, واو, لام, جیم, اس کا روٹ ہے, دلی دوست. ولیج کہتے ہیں دلی دوست کو, اندرونی دوست کو, ایسا انسان جو دل کے اندر داخل ہو جائے,
دل کے اندر کون داخل ہوتا ہے؟ جس سے ہر بات شیئر کی جا سکے، دل کی ہر بات رازدار، ٹھیک ہے. اور نہ ہی مومنوں کے علاوہ ولیجتن کوئی دلی دوست، اور اللہ خبیرن خوب باخبر ہے، بما اس خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سب یہ سوچتے ہو کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ منافق بھی یہی تھے نا، بس کلمہ پڑھا جائے اور بس خیر ہی خیر آ جائے، ہمارے پاس کوئی آزمائش ہم سے نہ لی جائے. منافقوں کا یہی عمل تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ یہ بھی نہیں میں جانوں گا کہ کون جہاد کر رہا ہے، کون اللہ کے راستے میں کانٹوں پر چل رہا ہے، اور کون جو ہے وہ آرام کی زندگی طلب کر رہا ہے یا آرام کی زندگی چاہتا ہے، عیش کر رہا ہے. کیا ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں تمہیں؟ اگر یہ اسلام لے کر آئے ہو تو آزماؤں گا، اور بہت زیادہ آزماؤں گا، اور یہ بھی دیکھوں گا کون جہاد کر رہا ہے، کون میرے راستے میں ہجرت کر رہا ہے، کون میرے راستے میں نکل رہا ہے، اور یہ بھی دیکھوں گا کہ کون کافروں کا ساتھ دیتا ہے اور کون مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے، کون ان سے دلی دوستی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ ہر چیز کو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. یعنی ہمیں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اندر تک دیکھ لیتا ہے ہر چیز. یعنی اگر زمین پر ایک دانہ ہے، ہمیں تو پیڑ ہی نظر آتا ہے، وہ اندر کا دانہ تک نظر نہیں آتا، اور دانے کے بھی نیچے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی خبر رکھنے والا ہے. ما کانا نہیں ہے، للمشرکین کسی مشرکین کے لیے، ان کے یعمرو وہ آباد کریں، مساجد اللہ مسجد کی جمع ہے یہ، مساجدہ جمع مکسر، کہ وہ آباد کریں مسجد اللہ کی، شاہدینہ گواہی دینے والے، علی انفسہم اپنی نفسوں پر، بالکفری کفر کی، اولئک یہی لوگ ہیں، حبیطت ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار اور آگ میں وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا، اس کا شان نزول حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت عباس جنگ بدر میں گرفتار ہو کر آئے تو مسلمانوں نے ان کو کفر اور شرک پر قائم رہنے پر شرم دلائی. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، تم لوگ صرف ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہو، ہماری خوبیوں کا بھی تو کرو، ہمارے اندر خوبی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں، کعبہ شریف کی دربانی کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. تو اس پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں بتایا کہ یہ کام مشرکوں کا نہیں ہے کہ وہ مسجد آباد کریں، چاہے وہ کتنا بھی یہ والا کام کر لیں، مسجد آباد کر لیں، حاجیوں کو کھانا کھلا دیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، جب تک ایمان نہیں لائیں گے یہ سب کام ضائع ہے. ایمان پہلی شرط ہے، ایمان لانے کے بعد ان کام کی قدردانی ہوگی. اگر ایمان نہیں لائے تو اس کا اجر صرف دنیا میں ہی مل جائے گا. ہوتے نا بہت لوگ جو بہت اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر دنیا میں ہی مل جائے گا، اور ہاں وہی ہے آباد کرنا، یعمرو کہ وہ آباد کریں، امر سے ہی بنائیں، عمر بھی وہی ہوتا ہے کہ کتنا اور آباد رہے گا انسان دنیا میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایمان لانے کے بعد مسجدیں بنوائیں، دیکھ یہ اس بتاتی ہوں میں، یعمرو امرا سے بنا ہے، امرا عین میم را، آبادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عمارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی عمارت بنانا، تعمیر بھی اسی میں آتا ہے. اسی طرح مسجدوں کی حفاظت، صفائی وغیرہ کرنا، اسی طرح مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے حاضر ہونا. عمرہ بھی اسی سے ہے، عمرہ بھی اسی سے آتا ہے کیونکہ اس میں بھی لوگ آباد رہتے ہیں ہر وقت، اور عمر بھی اسی سے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں نا عربی کے ایک ورڈ میں کتنا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کی تہہ تک نہیں جاتے. ہمیں بیسیکلی تہہ تک ہی جانا ہے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ نوٹس بنائیں تو اپنا یہی کریں، روٹ میننگ اس کی تہہ تک جائے کہ اتنا سا ورڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے، کیا کیا معنی ہیں اس کے، کتنا اندر تک گھس جاتے ہیں اس کے. اور جو مسجد بناتا ہے، مسجد آباد کے بارے میں کیا آتا ہے ایمان لانے کے بعد شرط. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دو، کیونکہ مسجد میں عبادت کے غرض سے آنا اس کی آبادگاری ہے. یعنی کوئی لگاتار جا رہا ہے، ٹائم پر جا رہا ہے، پابندی سے جا رہا ہے، تو تم بھی اس کے ایمان کی گواہی دو. حضرت عثمان فرماتے ہیں
کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں آباد رکھ رہے ہیں مسجدوں کو، خالی پڑی رہتی ہیں بیچاری مسجدیں بھی، بس جمعے کے دن ہوتا ہے۔ اور ایک اور پیاری سی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے جب تک کہ اس کی وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے کہتے رہتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ صرف مسجد کی نہیں ہے یہ بات، نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر جانماز پہ بیٹھے رہیں اسی وقت، خود بھی نہ کریں چلو دعا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا، کم سے کم بیٹھ جائیں ایسے، تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنی مصلی پر بیٹھا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں تو اپنا معمول بنا لیں، دن میں ایک بار، اگر ٹائم نہیں ہے کوئی سا ایسا فرصت کا ٹائم ہوگا کہ جانماز پہ بیٹھنا ہے جتنے میرے پاس ٹائم ہے،